بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی بہت جلد ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے پروردگار کے غضب اور ذلت کا سامنا ہوگا ان کی دنیاوی زندگی میں بھی. اور قانون فطرت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والوں، افتراء کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک من جانب اللہ کیا جاتا ہے. دو باتیں اس آیہ کریمہ میں ہیں. ایک تو ہے کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی کی پوجا شروع کی، کسی کی عبادت شروع کر دی. عبادت صرف یہ نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے یا رکوع کیا جائے، بلکہ غیر مشروط اطاعت جو ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے. کسی کی اطاعت اس سے نفع کی امید پر یا اس کے نقصان سے اندیشے پر بلا مشروط اطاعت کرنا یہ عبادت ہے. وہ کسی فرد کی ہو، کسی بت کی ہو، فرشتے کی ہو، شیطان کی ہو، ستاروں کی ہو، ان سے امیدیں وابستہ کرنا، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا حکم ماننا، اللہ کے احکام کے مقابلے میں اس کے احکام کو ترجیح دینا، یہی اس کی عبادت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا رأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کی عبادت شروع کر دی. اب خواہش نفس کا کوئی بت بنا کر اس کے سامنے سجدے نہیں کرتا، بلکہ خواہش نفس کی بات اس خواہش کو پورا کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. تو فرمایا جنہوں نے گوشالے سے اور اس بچھڑے سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی اور اللہ کو چھوڑ دیا، ان کو اس دنیاوی زندگی میں بھی غضب الہی کا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. کہ اللہ پر کون جھوٹ باندھتا ہے؟ جو شخص بھی وہ دنیا کے کسی حصے، کسی قوم، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، جو شخص بھی اللہ کے رسول کی بات پر زیادتی کر کے اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہتا ہے کہ یہ ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے،
وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ صرف وہ نیکی ہے جو اللہ نے بتا دی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، جو سلف صالحین سے ثابت ہے، خلفاء راشدین سے ثابت ہے۔ اور دنیا میں بہت سے انبیاء آئے، حتمی تعداد کوئی نہیں بیان کرتا، علماء کا، علماء تفسیر کا جو اندازہ ہے وہ فرماتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ یہ سارے انبیاء صرف اللہ کے احکام بیان فرماتے تھے، کسی نبی نے اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے نام پر بیان نہیں فرمائی۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور اللہ نے جو حکم نہیں دیا، کوئی بندہ کہے کہ یہ کام بھی ثواب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، تو نبی اس سے بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں یہ بات عقل کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہے کہ کوئی زمانہ اخبار کا نہیں، کوئی اخبار نہیں چھپتا، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی باہمی روابط کا دنیا میں کوئی سلسلہ نہیں، کوئی بات پہنچانے کے لیے ایک جگہ سے بندہ چل کر دوسری جگہ جاتا ہے۔ پھر آج کل کی سواریاں بھی ہوائی جہاز اور موٹریں بھی نہیں ہیں، اونٹ یا گھوڑے پہ جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ کا ایک بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے اعلان فرماتا ہے، لوگو، اے روئے زمین پر بسنے والے لوگو، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، قیامت تک آنے والے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول۔ اب اس بات کو منوانا تو ایک الگ بات ہے، اس بات کو پہنچانا اس زمانے کے وسائل کے اعتبار سے کب آسان ہے کہ ایک شخص اپنی زبان مبارک سے کوہ صفا پہ کھڑا ہوا اعلان فرما رہا ہے، مکہ مکرمہ میں اعلان فرما رہا ہے، عرب کے ایک صحرا میں اعلان فرما رہا ہے، تو مخلوق خدا تو روئے زمین پر ہے، کیسے پہنچے؟ وسائل ظاہری تو نہیں ہیں، لیکن دیکھ لیں اس آواز میں کتنی طاقت تھی۔ پوری دنیا کے کفر نے اس آواز کو دبانے پہ زور لگایا، لیکن وہ آواز پھیلتی گئی، اس کی گونج بڑھتی گئی، اور 23 برس میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا، تو نزول قرآن مکمل ہونے تک پورا جزیرہ نما عرب جو ہے اس پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی۔ اب جب دنیا کے نقشے پہ ایک ریاست بنتی ہے تو اس کا دعویٰ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا نظام، اس کا نظام حکومت، اس کا نظام عدل، اس کا نظام معیشت، اس کی تہذیب، جب حکومت بنتی ہے تو وہ بین الاقوامی شمار میں آ جاتی ہے، از خود اس کی بات روئے زمین پر پھیل جاتی ہے۔ اور اس کے ٹھیک 23 برس کے اندر قرآن کریم مکمل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم عالم سے پردہ فرمایا، خلفائے راشدین کا عہد مبارک شروع ہوا۔ وصال نبوی سے ٹھیک 23 برس کے اندر دنیا پر اتنی بڑی اسلامی حکومت بن چکی تھی جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور سائبیریا سے ملتی تھیں اور دوسری طرف افریقہ میں تھیں، ہسپانیہ اور یورپ میں تھیں، اور اس طرف ہندوستان سارا اس میں شامل ہو چکا تھا۔ یعنی روئے زمین پر اتنی بڑی حکومت بن چکی تھی جو اس دور کی سپر پاور جسے آپ کہتے ہیں، روم و ایران، کیسر و کسریٰ،
اس عہد کی دو سپر پاورز تھیں، دونوں اسلامی حکومت میں ضم ہو چکی تھی۔ آج کوئی ایسی حکومت جو امریکہ روس کو بھی فتح کر کے اپنے اندر شامل کر لے، اس کی بات کہاں تک جائے گی؟ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعرہ، آپ کا یہ اعلان چند برسوں میں روئے زمین پر پھیل گیا۔ بعد میں ٹیلی فون بنے، بعد میں اخبار آئے، بعد میں موٹریں بنی، بعد میں جہاز بنے، لیکن اللہ کریم نے وہ اعلان جو اللہ کا ایک بندہ، یہ بوڑھا آسمان اس بات کا گواہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب حضور اکیلے تھے روئے زمین پر، دوسرا اللہ کا نام جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک 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 شامل ہوتے گئے، اور یوں بنتے بنتے ایک ایسا قافلہ بنا جس نے روح زمین کو انقلاب آشنا کر۔ ہم لگے رہتے ہیں ختم نبوت، ختم نبوت، نبوت ختم ہوگی۔ ختم نبوت جو قرآن میں ہے، جو عربی تلفظ ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں کہ نبوت کا خاتمہ ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی۔ اس کی تشریح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، اس میں ایک اینٹ کی، ایک سل کی جگہ خالی ہے، باقی ساری عمارت مکمل ہے، کھڑکیاں، دروازے، فرش، چھت، ہر چیز، پوری عمارت مکمل ہے، لیکن ایک طرف اس کی دیوار میں، مرکز میں، عین مرکزی دیوار میں ایک جگہ، ایک سل کی جگہ خالی ہے۔ جب دیکھنے والا اس ساری عمارت میں پھرتا ہے، اس کے ارد گرد پھرتا ہے، تو کہتا ہے اس میں تو یہ ایک جگہ خالی ہے، یہ کمی ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنۃ، او کما قال رسول اللہ، فرمایا وہ اینٹ، وہ سل میں ہوں، میرے مبعوث ہونے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس پر مزید کسی تعمیر کی، کوئی اینٹ پتھر لگانے کی ضرورت باقی نہ رہی، لہذا بعثت آقا نامدار نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ وخاتم النبیین، نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، ملعون ہوگا، الف بے جیم کوئی ہو۔ جو بھی آپ کی بعثت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر ہے ہی، جو اسے مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ کوئی اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ تیری نبوت کی کیا دلیل ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، کہ اس کے خیال میں بھی نبوت کی تکمیل پر یقین نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر دلیل ہو تو نبی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو تکمیل نبوت تھی اس پر اس کا بھی ایمان نہیں، یہ بھی کافر ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور کچھ اوراق، پھٹے پرانے اوراق تھے، وہ کچھ دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ کیا زمانہ تھا، کیا خوش قسمت لوگ تھے، کیسے نصیب تھے کہ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے تھے، اور ہر تعلیم حضور سے حاصل کرتے۔ اللہ نے کیا لوگ بنائے، کیا ان کے نصیب بنائے، کیا عظمتیں دی ان کے بختوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ تورات کے کچھ پرانے اوراق ملے ہیں، اور ہم اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیمات تورات کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی۔ حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات ناپسند آتی تو رخ انور متغیر ہو جاتا. آپ کے رخ انور پہ ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے اور رخ انور متغیر ہو گیا. لرز گئے کہ ہم نے کیا کر دیا. آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا پہ موجود ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، تو میرے اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو. تم پرانے تورات کے کیوں لیے بیٹھے ہو؟ خود موسیٰ اگر آج تمہاری جگہ ہوتے تو صرف ایک راستہ تھا ان کے پاس کہ میرا اتباع کر لیتے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں الحمدللہ، آسمانوں پر ہیں. ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ انہیں کسی نے صلیب کیا، سولی چڑھایا، نہ انہیں کوئی قتل کر سکا، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. حدیث شریف میں وارد ہے دوبارہ دنیا پہ نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، دنیا پہ رہیں گے، شادی کریں گے، وصال ہوگا اور روضہ اطہر میں دفن ہوں گے. ساری پیشگوئی حدیث میں موجود ہے. اور کمال ہے 1400 سال ہو گئے روضہ اطہر میں حضور آرام فرما ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے. بڑی بڑی ہستیاں سیدنا عثمان، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، آپ کے جگر گوشے جنت البقیع میں دفن ہوتے رہے. حضرت حسن کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور حضرت حسین کی یہ 2 قبریں نامعلوم ہیں. اور ویسے لوگوں نے مقابر بنائے ہوئے ہیں لیکن جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، یہ نامعلوم ہے، کسی کے علم میں نہیں. لیکن وہاں اور کوئی چوتھا بندہ دفن نہیں ہوا. حضور نے فرمایا یہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوئے. تو جب دنیا پہ تشریف لائیں گے تو وہ تو صاحب کتاب نبی ہیں، ان پہ تو انجیل نازل ہوئی تھی. تو کیا انجیل کی پیروی کریں گے؟ نہیں. محمد الرسول اللہ کے قرآن اور حدیث کی پیروی کریں گے. نبوت ان کی، بحال عظمت ان کی وہی جو نبی کی ہوتی ہے، مقام ان کا وہی جو صاحب کتاب رسول کا ہے. لیکن عمل محمد الرسول اللہ کے احکام پہ کرنا پڑے گا، پیروی آپ کی کرنی پڑے گی. تو اب بتائیے کہ دنیا میں اگر نبی برزخ سے واپس آ جائیں، رسول واپس آ جائیں، وہ رسول آ جائے جو کلیم اللہ ہے، اور وہ اپنی گدری لے کر طور پہ چلا جائے اور بیٹھ کے اللہ سے بات شروع کر دے اور پوچھے بار الہ آپ نے مجھے دوبارہ دنیا پہ بھیج دیا، اب ارشاد فرماؤ مجھے کیا کرنا ہے، تو حکم ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے. کوئی نئی بات نازل نہیں ہوگی. تو جہاں انبیاء رسل کا یہ حال ہے، وہاں ماں و شما اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے اور محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم اپنی مرضی سے زندگی کا نظام بنائیں گے اور قرآن کریم کے دیے ہوئے نظام حیات کی پرواہ نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا سینالہم غضب من ربہم وذلہ، اللہ کا غضب بھی ہوگا، تباہ بھی ہوں گے، مریں گے بھی، لوٹے جائیں گے، بے آبرو ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان میں سے کوئی بات ہے جو ہم پر نہیں بیت رہی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو ٹھکرا دیا ہے. چھوڑ نہیں دیا، ٹھکرا دیا. کہتے ہیں قابل عمل ہی نہیں. چھوڑ دینا ایک اور بات ہوتی ہے لیکن اسے حق تو مانا جائے. یہ تو کہا جائے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، سچ وہ ہے، حق وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، پھر بھی گنجائش ہے.
لیکن یہاں تو سیدھا سیدھا کہہ دیا جاتا ہے یہ قدامت پسند ہیں جی، 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ارے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال 200 سال کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ تو بعثت سے قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ کیا آج کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہر کلمہ گو کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، آج بھی اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی تھے کا، کوئی کانا کا لفظ لگاتا ہے، کانا محمد رسول اللہ، کوئی کہتا ہے کہ کبھی تھے؟ کوئی ایسا کلمہ ہے؟ تو اگر آج بھی رسول آپ ہیں تو بات کس کی مانی جائے گی؟ ہم کون سے معاملے میں مان رہے ہیں؟ کیا ہمارا معاشی نظام دین کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا عدالتی نظام دین کے مطابق ہے؟ یہ جو لوگ انصاف کی رٹ لگا کر عدالتوں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو کسی کو سزائے موت کر رہے ہیں اور کسی کو بری کر رہے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ قانون تو انگریز کا بنایا ہوا کالونیل سسٹم تھا، یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے۔ ایک بندہ سزائے موت کا مستحق ہے، اس نے قتل کیا ہے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے، لیکن میں اور آپ اسے گولی نہیں مار سکتے۔ وہ باقاعدہ عدالت میں جائے گا، ثابت ہوگا، عدالت سزائے موت دے گی، لیکن عدالت آپ کسے کہتے ہیں؟ عدالت عدل سے مشتق ہے۔ عدل کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم۔ جہاں اللہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں بلکہ کافر کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہے، اسے تو عدالت کہنا گناہ ہے، وہ تو عدالت کہلا نہیں سکتی۔ اور یہ اگر گناہگار کو بھی سزا موت دیں گے تو انہیں قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ کافر کے قانون کے مطابق تم کسی کو پھانسی نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب آنکھ بند ہوگی، جب قبر میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کیا کرتے رہے۔ تو میرے بھائی دوسرا قانون ارشاد فرما دیا اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ حکم دیا جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اسی طرح جو بھی میری اور میرے نبی کی بات چھوڑ کر اسلوب زندگی دوسرا اپنائے گا وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اور اس کو ہم عذاب بھی کریں گے، اس پر مصیبتیں بھی نازل کریں گے، اور اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیں گے، اس کی کوڑی کی قیمت نہیں رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا، اور کہا جاتا ہے یہ دین ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ کہا جاتا ہے یہ ثواب ہے، ثواب کا مطلب ہے اللہ کا حکم، اور اللہ نے وہ حکم نہیں دیا ہوتا۔ لوگوں نے رواج بنا لیے ہوتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین ہے، یہ ثواب ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ان کو دنیا میں غضب الہی کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے اور ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ قانون صرف قوموں کے لیے نہیں ہے، افراد کے لیے بھی وہی ہے۔ خدا نہ خواستہ حکمران بات نہیں آپ کی، میری بات آپ کی نہیں سنتے، یہ بات نہیں مانتے، نہ مانے۔ اکثریت نہیں مانتی نہ مانے، قوم نہیں مانتی نہ مانے، بندہ خود تو مانے، فرد تو مانے۔ جو فرد اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے دنیا اگر بھڑکتی آگ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کے لیے نرم و گداز بن جائے گی۔ اللہ اسے ذلیل ہونے سے بچا لے گا، اس پر عذاب الہی نہیں ہوگا۔ جو خاندان اطاعت اختیار کرے گا وہ بچ جائے گا، جو قوم اختیار کرے گی وہ بچ جائے گی۔ ہاں فرمایا ایک دروازہ ہے، والذین عملوا السیئات، جو لوگ برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ثم تابوا، ان کے لیے ایک دروازہ ہے، توبہ کر لیں، اپنے غلط ہونے کا اقرار کریں، اللہ اللہ کے رسول کے احکام کا برحق ہونے کا اقرار کریں، اور
اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اتباع رسالت اختیار کر لیں، اس خرافات کو، اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اگر توبہ کر لیں، تو توبہ کیا ہے؟ ثم تابوا من بعدها وآمنوا، توبہ یہ ہے کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، اور ایمان وہ ہوتا ہے جو عمل پر مجبور کر دے۔ آپ نے دیکھا قرآن کریم میں آمنو کے ساتھ جگہ جگہ عامل الصالحات آیا ہے۔ ایمان کی شرح یہ ہے کہ جب ایمان لاتا ہے تو پھر نیکی کرتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بچ جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے۔ توبہ کر لیں اور اپنا عقیدہ درست کر لیں، اور آئندہ زندگی میں میرے حبیب کی پیروی اختیار کر لیں، تو فرمایا میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں معاف کر، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر۔ بنی اسرائیل نے توبہ کی، جن کا ذکر چل رہا ہے، گوسالے کی پوجا سے توبہ کی، لیکن ان کی توبہ اتنی جلدی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ بات پسند کی گئی ہے کہ جنہوں نے گوسالے کو سجدہ کیا ان کی گردنیں اڑا دو۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو گردن نیچی کر کے کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ان کی گردن اڑا دیں، بیٹا باپ کی گردن کاٹ دے، باپ بیٹے کی، بھائی بھائی کی۔ تو بے شمار مخلوق، بہت سے لوگ قتل ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بار الہ یہ قوم تو تباہ ہو گئی، ان پر رحم فرما۔ تو اللہ کریم نے معاف کر دیا کہ جو قتل ہو گئے ان کو شہادت عطا کر دوں گا، اور جو بچ گئے ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ لیکن بعض روایات میں 70,000 کا لفظ آیا ہے کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ عربی میں ایک مقولہ بھی ہے، کثرت بتانے کے لیے بھی 70 کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اس سے مراد گنتی 70 نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو صحیح تعداد اللہ ہی جانے، لیکن بہت سے لوگ قتل ہو گئے، اتنا خون بہا کہ موسیٰ علیہ السلام سیری کو اپنے خیمے سے نکلے تو پاؤں کیچڑ میں دھس گیا، جو مقتولوں کے خون سے کیچڑ ہو رہا تھا۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ بار الہ ان پہ رحم فرما، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن بعثت محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ کریم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، میری نافرمانی کی ہے، میرے نبی کی نافرمانی کی ہے، وہ اپنے گلے کاٹے، نہیں فرمایا خلوص سے توبہ کر لیں اور عقیدہ درست کر لیں۔ یہ شرط لگائی کہ پھر وہی رسومات کو دین نہ سمجھیں، خرافات کو دین نہ سمجھیں، وہی بات نہ کریں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تابو و آمنو، توبہ کریں، اور توبہ یہ ہے کہ اپنا ایمان صحیح کر لیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اس کے بعد تیرا پروردگار بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کسی کے گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے، کسی کے گناہ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ رحمت الہی اسے معاف نہ کر سکے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی بخشش بہت وسیع ہے، لیکن پھر یہ بخشش ملے گی دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہے جہاں بھی ہے، دامان رسالت پناہی میں آ جائے، عقیدہ درست کر لے، کردار درست کر لے، اللہ سے بخشش چاہے، اللہ مجھ سے غلطی فرمائے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا آسان راستہ اللہ کریم نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد بھی بد نصیبی ہے ہماری اگر ہم توبہ نہ کریں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں روز یہ بحث، روزانہ یہ بحث ہوتی ہے، کم و بیش روزانہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، شہر جلائے جا رہے ہیں، اور لوٹ مار ہو رہی ہے، قوم کا سرمایہ کھایا جا رہا ہے، جن کو سرمایہ سنبھالنے پہ لگایا تھا وہ بھی لوٹ رہے ہیں، چور تو لوٹ ہی رہے ہیں،
جو محافظ تھے وہ بھی لوٹ رہے ہیں. عجیب حال ہے ہمارا کہ چور تو چوری کرتا ہی ہے، ہمارے تو محافظ بھی چوروں کے ساتھ مل گئے، چوروں سے زیادہ چوری محافظ کر رہے ہیں. تو یہ عذاب الہی، اس کے ساتھ بارش ہوتی نہیں کہ سالی ہو جائے، ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں، ہر طرف مصیبت ہے. کمال ہے اللہ سے کوئی اس کا حل، اللہ کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں اس کا حل بتاؤ. روز آنا ہوتا ہے حل بتاؤ، کوئی حل بتاتا ہے، کوئی حل بتاتا ہے. میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو توبہ کرو یار، واپس آ جاؤ، دین پر آ جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو. کہیں آپ نے سنا کسی نے کہا؟ میں نے تو نہیں سنا. کوئی نام نہیں لیتا. تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اور ہم ادھر دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اور پھر مصیبتوں کا حل بھی چاہتے ہیں. میاں باہر مصیبتوں کا کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے کہ دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لو. وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، قوم نے توبہ کی، اس بچڑے کو جلا کر دریا میں اس کی خاک پھینک دی گئی. کچھ لوگ، بہت سے لوگ قتل ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان کو شہادت دے دوں گا. بہت سے جو بچ گئے ان کی توبہ قبول ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ تختیاں مبارک اٹھا لیں، تورات جن میں عطا ہوئی تھی آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب کچھ تختیوں میں عطا ہوئی تھی. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ. جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا تو وہ غصہ کس بات پر تھا؟ غیر اللہ کی پوجا پر تھا. وہ غصے کا بھی ایک مقام ہے. ہر صفت اپنے مقام پہ اچھی لگتی ہے، غیر مقام پہ جب جاتی ہے تو وہ بری لگتی ہے. لوگوں کو پیسے بانٹنا اچھی صفت ہے، لیکن جائز جگہ پر حلال کمائی کر کے لوگوں کی جائز ضرورتیں پوری کرنا اچھی بات ہے. اور اگر ایک آدمی ایک طرف سے لوٹنا شروع کر دے، رشوت لینا شروع کر دے، دوسری طرف کہے میں غریبوں کو پال رہا ہوں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. غریبوں کو پالنا ہے تو محنت کر کے حلال پیسہ کما کر پالے. جنہیں لوٹ رہا ہے کیا وہ غریب نہیں ہے؟ ہر صفت اپنے مقام پہ اچھی لگتی ہے. غصہ اچھی صفت شمار نہیں ہوتا، لیکن غصے کا بھی مقام ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی دیکھے تو غصہ کرے، پھر یہ بھی حسین ہو جاتا ہے. اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں فولاد بن جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کی نافرمانی پر غصہ کرنا بھی کمال ایمان ہے، یہاں یہ بھی خوبی ہو جاتی ہے. تو جب قوم نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہو گیا، چونکہ غصہ قوم پر نہیں، غصہ تو ان کے اس برے کام پر تھا جس سے انہوں نے توبہ کر لی. تو آپ کا غصہ فروغ ہو گیا. اخذ الالواح، انہوں نے تورات مبارک اٹھا لی. فی نسختها ہدی ورحمہ، تورات اللہ کی کتاب تھی، اس میں دو کمال تھے. ایک کمال تو یہ تھا کہ اس میں ہدایت تھی، خدا. ہدایت اور خدا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں خدا کا معنی ہے کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ. یعنی کہ خدا کسی ایک لفظ پہ نہیں آتا کہ عقیدے کی ہدایت ہو گئی یا کردار کی ہدایت ہو گئی یا علم کی ہدایت ہو گئی. نہیں، خدا جامع ہے پوری زندگی کے ہر کام کو، ہر کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہدایت کہلائے گا. تو فرمایا تورات میں بھی ہم نے پورا نظام زندگی دیا تھا، وہ بھی ہدا تھی. زندگی کے ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ اس میں بتایا گیا. لیکن وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، ایک خاص علاقہ تھا بنی اسرائیل کا، ایک خاص قوم تھی، اور اس کے باہر
دوسری کتابیں، دوسرے نبی، دوسرے رسول بھی موجود تھے۔ جب محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو قرآن ہدا ہے بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے۔ دنیا میں جہاں جہاں قرآن کی نافرمانی ہوگی غضب الہی بھی ہوگا، ذلت بھی ہوگی، اور جہاں جہاں اس پر عمل ہوگا رحمت الہی بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ تورات میں ایک تو ہدا تھی، ہر کام کا کرنے کا صحیح طریقہ تھا، دوسری بات یہ تھی وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور اللہ کی کتاب میں دو باتیں ہوتی ہیں، تورات میں دونوں موجود تھیں۔ ایک تو ہر کام کے کرنے کا صحیح طریقہ اللہ کی کتاب بتا دیتی، دوسرا وہ رحمت الہی کے نزول کا سبب ہوتی ہے۔ دونوں باتیں تورات میں موجود تھیں کہ وہ ہدایت بھی تھی، یعنی ہر کام کے کرنے کا سلیقہ بھی بتاتی تھی، اور اسے دیکھنا، اسے اٹھانا، اسے پاس رکھنا، اسے پڑھنا، اس کا مطلب سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سارا کچھ رحمت الہی کو بھی متوجہ کرتا تھا۔ ایسا رحمت الہی سے مراد یہ ہے کہ اس نے نیکی کی جس کا اجر اتنا سا بنتا تھا، لیکن رحمت شامل ہو گئی تو وہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو گیا۔ ایک نیکی کی 10 نیکیوں کی توفیق مزید عطا کر دی گئی، ایک نیکی کی اللہ نے 10 گناہ معاف کر دیے، 10 گناہوں سے اس کی حفاظت فرما لی، اسے بچانے کا سبب بنا دیا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مظاہر رحمت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھ آئے تو نور علی نور، نہ بھی سمجھ آئے تو پڑھنا رحمت الہی کو دعوت دیتا ہے۔ لہذا اگر تورات کو پڑھنا رحمت ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا اس سے بڑی رحمت الہی ہے، اس سے بڑی دعوت دیتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دن کی اچھی بات یہ ہے کہ دن کی ابتدا قرآن سے کرے اور دن کا اختتام قرآن سے کرے۔ صبح اٹھ کر تلاوت کرے، سونے سے پہلے کر لے تو کیا بات، نور علی نور ہو جائے، اللہ اس کی زندگی اور موت سنوار دے، اس کی بیداری اور اس کی نیند کو بھی قبول فرما لے، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ لیکن ہماری تو بدنصیبی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ 80 برس ہماری عمر ہو گئی، ہم نے سورہ فاتحہ یاد کی اور سورہ اخلاص یاد کی اور اسی پر 80 برس نماز پڑھتے رہے، اور 80 برسوں میں یہ نہ پوچھا کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا اور سورہ اخلاص کا مفہوم کیا ہے۔ یعنی ہم نے دین کو وہ اہمیت ہی نہیں دی، یہ ہماری بدنصیبی کہ ہم اسے جاننے کی کوشش کریں۔ اور اب تو ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب تو جعلی اور نقلی اور بناوٹی پیروں نے، میں اہل اللہ کی بات نہیں کر رہا، میں نقالوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اب نیا پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ قرآن پڑھا ہی نہ کرو، قرآن پڑھنے سے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لو جی، یعنی اگر قرآن پڑھو گے تو یہ جو رواج ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں یہ تو قرآن حدیث میں کہیں ملتے نہیں، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ خود کو گمراہ نہیں کہتے، جو اللہ کی بات مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو ان کے رواج مانے گا وہ ہدایت پر ہے۔ آج کل تو بات معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو بہرحال چاہیے بندے کو کہ اگر سمجھ سکے تو قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھے، ایک آیت مبارک پڑھ لے، اس کا ترجمہ اس پر غور کر لے، روزانہ ایک بھی پڑھتا رہے تو بڑی بات، زیادہ پڑھ لے تو نور علی نور ہے۔ لیکن اگر بالکل ان پڑھ ہے، ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، سمجھ نہیں آتی، تو کم از کم قرآن تو پڑھے۔ میں نے ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندے کی بات کر رہا تھا کہ اس بیچارے کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، قرآن اسے کسی نے پڑھایا نہیں تھا، لیکن اسے شوق اتنا تھا کہ وہ روزانہ قرآن لے کر بیٹھتا اور ہر سطر پہ انگلی پھیرتا اور کہتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ۔ ایک تعلق ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے اللہ نے اس کا یہی قبول کر دیا۔
ایک تعلق تو اس کا قرآن کے ساتھ تھا نا، کھولتا تھا، دیکھتا تھا، باوضو کر بیٹھتا تھا، تصدیق کرتا تھا کہ ہر حرف اس کا سچ ہے، اسے سمجھ آتی یا نہیں آتی۔ تو بہت سی دنیاوی مشکلات کا بھی یہ حل ہے کہ قرآن کی تلاوت کو روزانہ لازمی کر لیں، تھوڑی کریں زیادہ کریں، روزانہ کریں۔ اللہ کے ذکر کو لازمی کر لیں، اپنے 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ تو نکالیں، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام، کہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ اللہ کی جائے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والا ہے۔ قرآن بھی ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ قبول ہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کسی نیکی کی کوئی رسید نہیں، اپنی طرف سے ہم نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی ہے یا نہیں، اس میں ہمارا خلوص کتنا ہے، وہ قبول بھی ہوئی یا نہیں، لیکن درود شریف قبول ہی ہوتا ہے، کبھی نامنظور نہیں ہوتا۔ ایک ایسی نیکی ہے جو یقیناً قبول ہوتی ہے، اور اگر بندہ درود شریف پڑھتا رہے تو حدیث شریف میں وارد ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت کا علاج ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر پریشانی کا علاج ہے کہ درود شریف پڑھتا رہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی کتاب کو مانا جائے، یہ ہدا ہے۔ جس طرح تورات اپنے ماننے والوں کے لیے ہدا تھی، یہ ساری انسانیت کے لیے قرآن ہدا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور اس میں رحمت ہے۔ یہاں ایک شرط لگا دی کہ رحمت کون لوگ پاتے ہیں؟ جن لوگوں کو اللہ کریم کے خفا ہو جانے کا ڈر، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، جن کا دلی تعلق رب العالمین سے ایسا بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکلے جس سے اللہ کریم ناراض ہو جائے، کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ کریم ناراض ہو جائے۔ جب ایسے لوگ میرا قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی۔ تو بھائی، وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ میں نیک لوگوں میں سے تو نہیں ہوں، لیکن نیکوں کے لیے نیک آرزویں ضرور رکھتا ہوں اور تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ مجھے بھی صلاحیت اور نیکی عطا کر دے۔ تو نیکی از خود نہیں آتی، اختیار کرنا پڑتی ہے۔ نیکی اختیار کرنے کے لیے لازمی اصول ہے کہ پہلے بدی کو چھوڑیں، بدی کا راستہ ترک کریں، اللہ و اللہ کے رسول کے راستہ اپنائیں۔ اللہ کریم ہے، وہ جتنا چاہے اتنی رحمت کر سکتا ہے، اور اس کے سوا دنیا اور آخرت میں کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرما کر ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔